نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى۔ وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکز پر عظیم الشان اجتماع ہے آج ذکر حسین کا، شب عاشور کا، یاد کربلا کا، اور کثیر تعداد میں غلامان مصطفیٰ اور محبان اہل بیت اطہار اور شہداء کربلاء معلیٰ کا مبارک ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ آج کی اس مبارک رات میں ذکر حسین میں 3-4 جہتوں سے کروں گا، اور ابتدا کروں گا میں اس نکتے سے کہ شرعی اعتبار سے ذکر حسین کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ پہلو علمی ہوں گے، کچھ پہلو فکری ہوں گے، کچھ اعتقادی ہوں گے، کچھ غم حسین سے متعلق ہوں گے، غم شہادت حسین سے، کچھ محبت اہل بیت سے، تو مختلف جہتیں ہوں گی آج کی گفتگو کی، لیکن یہ سب ضروری ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی روشنی ہر ایک پہلو پہ پڑ جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا پر مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور مادیت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس سے صرف لوگوں کی عملی اور اخلاقی زندگیاں ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے عقائد، افکار اور نظریات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بڑی بنیادی بات، یہ ایک تغیر واقع ہوتا ہے اور انسان کی فکری، اعتقادی، نظریاتی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نتیجتاً مادیت کے غلبے سے جب وہ انسان کے فکر، عقیدہ اور نظریہ میں جب مادیت کا غلبہ بڑھتا ہے، انسان میٹیریلسٹک ہوتا ہے، سیکولرسٹک ہوتا ہے، تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کے عقیدے میں کس قسم کا تغیر آتا ہے، ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، اس کے عقیدے سے ہر وہ پہلو جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔
پھر ماڈرنسٹک اپروچ جدیدیت کی، اور وہ جدیدیت بھی تجدد پسندی کی شکل میں، جس میں مادیت اور جدیدیت دونوں ملتی ہیں، اور لا مذہبیت، سیکولرزم، تو سیکولرسٹک، تو مادیت، جدیدیت اور لا مذہبیت، جب تین چیزیں ملتی ہیں، اور آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے تینوں کا مکسچر جو ہماری ایمانی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ جدیدیت ماڈرنزم ہے، ماڈرنسٹک اپروچ ہے۔ اب ماڈرن ہونے میں اور ماڈرنسٹک ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے میں اصلاً خرابی نہیں ہے، مگر جب ماڈرنزم نظریہ اور عقیدہ بن جاتی ہے تو پھر اس میں خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح سیکولر ضروریات بھی ہماری زندگی کی ہیں، ان کا پورا کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ دین سیکولر ضروریات کو نظر انداز نہیں کرتا، صرف ریلیجس ایسپیکٹس کو کور نہیں کرتا، سیکولر ایسپیکٹس بھی کور، ورلڈلی دنیاوی ایسپیکٹ بھی کور کرتا ہے۔ مگر یہ جو سیکولرزم جب ایکسٹریم سیکولرزم بنتی ہے، سیکولیرٹی بنتی ہے، لا مذہبیت میں بدل جاتی ہے، تو اس کا ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح مادیت، ہمارا جسم مادہ ہے، روح کے اوپر ایک غلاف ہے، تو روح اور مادہ دونوں کا امتزاج ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ روح سے روحانیت جنم لیتی ہے، مادہ سے مادیت جنم لیتی ہے۔ تو اصلاً مادیت بری چیز نہیں، مگر مادیت جب فکر اور فلسفہ اور نظریہ اور عقیدہ بنتا ہے، یعنی ہماری تھاٹس کو اثر انداز کرنے لگتا ہے، ہمارے عقیدے کو اثر انداز اس پر ہوتا ہے، تو پھر وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اور جس سوچ میں، عقیدے میں، نظریے میں، جس دور میں تین چیزیں مل جائیں، ان تین چیزوں میں کچھ کامنیلٹیز ہیں، تینوں چیزوں میں کچھ اشتراک ہے، روٹس الگ الگ ہیں، ان اٹھتی الگ الگ سمتوں سے ہیں، مگر ان کے بارڈرز بہت سارے ملتے ہیں، کئی ایجنڈے مشترک ہیں اور کئی مختلف ہیں، مگر تینوں مل کر میں نے کہا جدیدیت، لا مذہبیت اور مادیت، تین چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا فتنہ اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے وجود میں آتا ہے۔ اور مسلمانوں کی اعتقادی، روحانی، ایمانی، اخلاقی اور عملی زندگی اس فتنے سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، جدید دور کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اور غیر مذہبی گوشہ ہائے حیات کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تینوں تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہماری ترکیز، مرکزیت ایمان پر، روحانیت پر اور قرآن و سنت اور روحانی اقدار پر قائم رہنی چاہیے۔ اس سے اعتدال قائم ہوتا ہے۔ جیسے خالی جسم کو انسان نہیں کہتے، روح نکل جائے تو جسم تو چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے آپ کے گھر، مگر آپ نہیں کہتے کہ انسان لیٹا ہوا، آپ کہتے ہیں میت پڑا ہے، نام بھی بدل جاتا ہے۔ نہ اس کی آنکھ نکلی، نہ کان دو میں سے ایک ہوئے، نہ اس کی ناک کٹی، نہ ہاتھ کٹے، نہ ٹانگ کٹی، نہ جسم میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، صرف روح نکلی ہے۔ فقط روح نکلنے سے وہ انسان ہی نہیں رہا، آپ اس کو نام ہی بدل دیتے ہیں، میت کہتے ہیں، اس کے بیٹے بھی میت کہتے ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے میت کو کب لے جائیں گے، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اب اس کو انسان کا لفظ نہیں دیتے۔ فقط روح کے نکلنے سے عنوان بدل گیا اس بندے کا۔ اسی طرح جسم نہ ہو، خالی روح ہو، تو عالم ارواح میں جب روح تھی تو اس کو بھی انسان نہیں کہتے، وہ روح کہتے ہیں۔ روح اور جسم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ اس لیے روحانی اور مادی دنیاوی دونوں تقاضے بتمام و کمال اکٹھے ہوں تو دین اور مذہب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور انسان صحیح ڈگر پہ رہتا ہے۔ دو میں سے کوئی ایک تقاضا
چھوٹ جائے ہاتھ سے، کمزور پڑ جائے تو انسان اپنا بیلنس کھو دیتا ہے، غیر متوازن ہو جاتا ہے، سوچ میں بھی، فکر میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمدی کو کہا امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس۔ اگر امت انسانیت کی قیادت کرنا چاہتی ہے تو اسے امت وسط ہونا چاہیے، اعتدال پر قائم رہنے والی امت کہ جو اپنا بیلنس نہ کھوئے۔ امت وسط کون سی ہے؟ جو اپنا بیلنس نہ کھوئے اور جس کا بیلنس برقرار رہے، وہی ماڈریٹ امت ہوتی ہے۔ اب یہ بنیادی نقطہ سمجھا کر میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو مادیت، لا مذہبیت اور جدیدیت، میٹیریلزم، سیکولرزم اور ماڈرنزم، ان تین چیزوں کے برے امتزاج نے، اصلاً میں ان تینوں چیزوں کو برا نہیں سمجھتا، مگر جب ان تین چیزوں کا امتزاج برے طریق سے ہوتا ہے تو اس کے نتائج ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہم نسلوں سے، ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عقائد میں تغیر آ رہا ہے۔ ایک جملہ نصیحت کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا، کبھی نہ بھولیں، اور وہ میرے والد گرامی حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید ملت فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ بھی تھے، میرے استاذ، میرے والد گرامی مربی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے، جیسے دنیا میں گھر بن جاتا ہے تو نئے سے نئے ماڈل آتے ہیں، آرکیٹیکچرل ڈیزائن آتے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اچھے ڈیزائن کے گھر رہ لو، وقت کے ساتھ ساتھ لباس ہوتے ہیں اچھے، بشرطے کہ شرم و حیا ہوں، وہ نئی پسند پرابلم نہیں ہے، کھانے نئے ہوں پرابلم نہیں، گاڑی کا نیا ماڈل آتا جائے، آپ کا 2011 اب 12 لے لیں، اب 2012 تو 11 میں آ جاتا ہے پہلے ہی، تو گاڑی کا نیا ماڈل آ جائے لے لیں، گھڑی نئی لے لیں، جو چیز بھی نئی آتی جائے لے لیں، کسی شے کے نئے لینے میں گناہ اور حرج نہیں، صرف عقیدہ نیا نہ لیں، عقیدہ وہی رکھیں جو پرانے لوگوں کا تھا۔ یہ کرائیٹیرین بتا رہا ہوں، عقیدہ پرانا رکھیں، باقی ہر شے نہیں لے لیں۔ ہر شے نہیں لینے سے آپ ترقی یافتہ ہوتے چلے جائیں گے، ترقی یافتہ ہوتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ عقیدہ پرانا رکھنے سے آپ ایمان پر قائم رہیں گے۔ جتنی باتیں، بہت سی چیزوں کی آپ کئی باتیں کئی حوالوں سے سنتے ہیں، وہ سب نئے فتنے ہیں، لہٰذا 2-4 نسلیں پیچھے جائیں، دین میں، مذہب میں، روحانی روایات میں جو طور طریقے آپ کے پچھلی نسلوں میں تھے ان کو ترک نہ کریں، چونکہ انہوں نے پھر اپنی پہلی نسلوں سے لیا تھا۔ ہر پچھلا دور آقا علیہ السلام کے دور کے قریب تھا ہماری نسبت۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے مجھے پایا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے، تو وہ حضور کا زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ کہلاتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ سب سے بہتر ہے جنہوں نے انہیں پایا، وہ تابعین کا دور تھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا دور جنہوں نے تابعین کو پایا، وہ اتباع التابعین۔ اب نص، حدیث کی جو نص ہے، ظاہر نص کا اطلاق تو صاف ظاہر ہے، قرون ثلاثہ پر 3 زمانوں پر ہوتا ہے، عہد صحابہ پر، عہد تابعین پر، اور پھر اتباع التابعین، کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ، دین دیئر فالوورز، دین دیئر فالوورز۔ تو اس کا اپلیکیشن تو 3 زمانوں پر ہوتی ہے ظاہر نص کی، مگر اس سے ایک اصول نکلتا ہے، ایک پرنسپل وضع ہوتا ہے کہ ان 3 زمانوں کو یا آخری تیسرے زمانے کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ جس زمانے کو جتنا قرب تھا زمانہ محمدی، زمانہ نبوت کے ساتھ،
وہ زمانہ اتنا افضل ہو گیا. جس کو جتنا قرب تھا آقا علیہ السلام کے زمانے سے اتنا افضل ہو گیا. اب اس اصول کو جب ہم صدیوں پر اپلائی کریں گے تو جو صدیاں آقا علیہ السلام کی صدی کے جتنے قریب تھیں وہ پچھلی صدیوں سے اتنی بہتر ہوں گی. اس اصول کی اپلیکیشن یہ ہوگی. تو صدیوں کا بھی اطلاق ہوگا, کمپیرزن ہوگا. لہذا یاد رکھ لیں, یہ تصور دیا جاتا ہے کہ پہلے لوگ جاہل تھے, اب علم آ گیا ہے قرآن و سنت کا ہمارے پاس, سو ان کی روش پہ نہ چلو. یہی طور طریقے ہمیشہ حق کو رد کرنے والے کہتے رہے ہیں. دین اور ایمان کے معاملے میں پہلوں کے پاس لیگیسی تھی, ایک لیگیسی تھی, وراثت تھی, ایک تسلسل تھا, کنٹینیوٹی تھی. اور وہ آقا علیہ السلام کی امت میں تسلسل سے چلی آ رہی تھی, امت خیر پہ رہی. حضور نے فرمایا اللہ پاک میری امت کو من حیث المجموع کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. جس کا مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ زمانوں میں میری امت خیر پہ رہے گی اور خیر برقرار رہے گی. تو خیر کی لیگیسی ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. لہذا عقیدہ وہی اچھا ہے جو پہلے لوگوں کا تھا. جو نئی چیز عقیدے میں کوئی در آئے کر آئے گی, داخل ہوگی اور کہے گا کہ یہ پچھلے جاہل تھے, وہ مشرک تھے, وہ بدعتی تھے, وہ ناواقف تھے, قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہ تھا. اب ہم محقق ہو گئے ہیں, علم تک ہماری رسائی زیادہ ہے, سو ہماری بات مانو. تو میں کہوں گا دنیا کے ہر معاملے میں ان کی بات مانو, دین اور عقیدے میں وہ بات نہ مانو. دین عقیدے میں وہی اچھا جو پرانا تھا, دنیا میں وہی اچھا جو نیا ہے. عقیدہ اور دین میں وہی اچھا جو پرانا تھا. چونکہ دنیا میں بہتری آگے آگے ترقی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے, وہ آگے مستقبل میں ترقی کے ساتھ دنیا میں بہتری ہے. سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انجینئرنگ ہے, میڈیکل ریسرچ ہے, ہر چیز میں آپ آگے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور دین میں آگے گمراہی کی طرف, فتنوں کی طرف, کفر کی طرف جا رہے ہیں. جتنا پیچھے جائیں گے تو منبع ہدایت مصطفیٰ کی طرف جائیں گے. جتنا پیچھے جائیں گے ازمنہ اولیاء کی طرف جائیں گے, اولیاء کے زمانوں کی طرف جائیں گے, صالحین کی صدیوں کی طرف جائیں گے. اس لیے دین اور عقیدہ وہ اچھا جو پچھلے زمانوں سے تسلسل میں آ رہا ہے, اور دنیا وہ اچھی جو ترقی کے تقاضوں پر آگے بڑھتی چلی جائے. اب اس بات کو میں نے اس لیے ایک تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب چونکہ عقائد میں تغیرات آ رہے ہیں, ان تغیرات میں سے لوگ اب یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے میلاد کا موقع آ جائے تو کہتے ہیں کہ میلاد کیوں سیلیبریٹ کیا جائے, اور وہ اس کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. بھائی ہم سے مت پوچھو, یہ تو صدیوں سے پوری امت مسلمہ سیلیبریٹ کرتی آ رہی ہے. یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے اس کو جنم نہیں دیا, یہ مکہ اور مدینہ کے لوگ اور عرب و عجم کے لوگ صدیوں سے ہمیشہ سے سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ لیگیسی ہے اسلام کی. ایک کویسچن آتا ہے نا دل میں. اسی طرح یہی معاملہ ذکر حسین کا ہے. جب محرم کے ایام آتے ہیں, شب عاشور آتی ہے, یا یہ چند دن آتے ہیں, تو اگر آپ کوئی 30, 40, 50 سال پیچھے چلے جائیں, 60s کا 1960s کے دور کو, 50s کے دور کو دیکھ لیں, 60s کی دہائی کو دیکھیں, 70s کی دہائی کو دیکھیں, 80s کی دہائی کو دیکھیں, پیچھے چلے جائیں 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, پھر 100 سال. تو جن کی عمر ذرا زیادہ ہے ان کی یاداشت میں یہ چیزیں ثبت ہوں گی کہ کوئی علاقہ, گوشہ, خطہ ایسا نہ تھا کہ جب یہ ایام آتے تھے محرم کے, ہر مسجد, ہر گلی کوچہ, ہر جگہ ذکر حسین کی محافل ہوتی تھی, شہادت امام حسین کے جلسے ہوتے. آج میں جو بیان کروں گا میں تاریخ کی کتابوں سے نہیں, صرف حدیث نبوی سے بیان کروں گا. شہادت امام حسین کا ذکر حدیث نبوی سے. پہلے بھی میں ایسا کرتا ہی رہا ہوں کئی بار. ایسی ہستیوں کا ذکر
میں نے عرض کیا کہ یہ سنت الہیہ ہے قرآن مجید میں جا بجا. اب میں تیزی سے کچھ پاسنگ ریفرنسز دیتا ہوں. آپ سورہ مریم کو اگر پڑھیں تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ پاک حکم دیتے ہیں اب میرے محبوب بندے ابراہیم کا ذکر کر. تو ذکر ابراہیم کا حکم ہے. پھر آگے جگہ جگہ پھر ان کے تذکرے بھی ہیں، مگر میں امر کی بات کر رہا ہوں کہ حکم ہے ذکر ابراہیم کا. پھر فرمایا سورہ مریم میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یعنی اب حضرت موسیٰ کا ذکر کر. اب ان کا ذکر جا بجا بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کے ذکر سے بھری بڑی ہیں صورتیں. لیکن میں جو آیتیں کوٹ کر رہا ہوں اس میں حکم ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کرنے کا حکم ہے. پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اب میرے سچے محبوب رسول اور نبی میرے بندے اسماعیل کا ذکر کر. پھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. اب میرے ادریس کا ذکر کر. یہ میں نے چند نمونے دیے. پھر قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ان کے اذکار آئے ہیں، تفصیلات آئی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب انبیاء کی، چونکہ یہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو اس میں انہی چیزوں کا تذکرہ جو آقا علیہ السلام سے ماقبل انبیاء آ چکے اور امتیں آ چکی. پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں ان کا جا بجا کثرت کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا ہے. اپنی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نعمت والے بندوں کا ذکر کیا ہے جن پر نعمتیں کی، اور جو نعمتیں کی ان کا ذکر کیا تاکہ ان کی شانیں اور اجاگر ہوں، ان کی شان اجاگر ہو. پھر ان کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی ہر دور میں یزید ہوئے. ابراہیم کا بھی ایک یزید تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا نام نمرود ہے. حضرت موسیٰ کے دور کا بھی ایک یزید ہے، اس کا نام فرعون ہے. تو پھر ان ادوار کے جو یزید ہوئے یعنی نمرود اور فرعون اور فرعون، ان کے مظالم کا ذکر کیا. اب میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں کہ ہم ذکر حسین میں کیا کرتے ہیں. یزید کے ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، ان کی صبر و استقامت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. عین وہ عمل جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کے ساتھ کیا ہے. یہ سنت الہیہ ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وہ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، سخت اذیتیں دیتا تھا. ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی. پھر اپنی نعمتیں بیان کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کی امت پہ جو نعمتیں کی پھر ان کا ذکر کیا. ان تمام تذکروں کو علوم القرآن میں علم التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کے علوم اور مضامین میں سے ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ. اسی طرح علم التذکیر بایام اللہ ہے. علوم القرآن پر جو ائمہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک الفوز الکبیر میں، تو انہوں نے ان علوم اور مضامین کی 5 قسمیں بیان کی ہیں جن کو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ سمیٹا ہے. تو اللہ کی خاص خاص نعمتوں کا ذکر کرنا، خاص خاص ایام کا ذکر کرنا، خاص خاص واقعات کا ذکر کرنا، خاص خاص ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات کا ذکر کرنا، یہ سب قرآن مجید کے مضامین کا حصہ ہے. اسی میں سے اب
چونکہ واقعہ کربلا نزول وحی قرآن کے ختم ہو جانے کے بعد وارد ہوا، لہٰذا یہ اس کے عموم سنت الہیہ کے تحت آئے گا۔ کیا؟ جو کلیہ اور اصول وضع ہوگا سنت الہیہ کا، اس کلیہ کے عموم کے تحت آئے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے تو کتنے مقامات پر اس آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا بیان کیا ہے، پھر اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں، وہ ذبح عظیم ہوئی ہے، وہ نبوت ابراہیمی کی ذبح عظیم ہے، اور شہادت حسین نبوت محمدی کی ذبح عظیم ہے، رسالت محمدی کی ذبح عظیم ہے، سیرت محمدی کی ذبح عظیم ہے۔ اس ذبح عظیم کا ذکر کیا ہے، مینا کے میدان کا، شیطان کا آنا، کنکریاں مارنا، تفصیلات اور جزئیات، پھر لٹایا جانا، پھر چھری چلانا، ماں باپ اور بیٹے کا آپس میں کلام کرنا، پھر فدیہ ہو جانا۔ اب یہ باریک باریک جزئیات کیوں بیان کی ہیں؟ قرآن مجید کوئی ناول ہے معاذ اللہ؟ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے جیسے آتھر لکھتے ہیں؟ بھئی قرآن مجید کچھ لوگوں کی آٹو بایوگرافی ہے یا بیوگرافی ہے؟ یہ باریک باریک واقعات کے کوئی لے کے چل رہا ہے، وہ لٹا رہا ہے، وہ اپنا خواب سنا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے خواب پر عمل کر کے ذبح کر دیجئے، پھر لیٹ رہے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے ساری تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، پھر فدیہ ہو رہا ہے۔ ایک آیت میں مختصر بات بھی ہو سکتی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، لوط علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہوتا ہے، ہود علیہ السلام کا تفصیل سے ہوتا ہے، زکریا علیہ السلام کا تفصیل سے ہوتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تفصیلات ہیں کہ حد ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات ہیں، پھر سب سے بڑھ کے سورہ یوسف میں چلے جائیے جو قرآن مجید کی سورہ محبت ہے، جو آداب محبت سکھاتی ہے اور طہارت محبت سکھاتی ہے۔ اس میں چلے جائیے تو اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بچپن کا ذکر قرآن میں سٹوری بک نہیں ہے، یاد رکھ لیں، قرآن ایک سٹوری بک نہیں ہے، ان کے بچپن کا ذکر ہے، بھائیوں کے ناروا سلوک کا ذکر ہے۔ ذرا سوچئے، اب اسی ایک سورہ یوسف کی روشنی میں تذکرہ کربلا کو آپ ناپ لیجیے، ذکر حسین کی اہمیت کو جان لیجیے۔ وہ یوسف حضرت یعقوب کے یوسف ہیں، ہائے ہائے، حسین مصطفیٰ کے یوسف ہیں۔ اللہ پاک حضرت یعقوب کے یوسف کا ذکر اتنا کرے اور حضور کی امت تاجدار کائنات کے یوسف کا ذکر کرنے سے کترائے، گھبرائے۔ کیسی غلامی، کیسی نسبت! حسین کا جتنی بار ذکر ہوگا خدا کی قسم اتنی بار حضور کا دل خوش ہوگا۔ آقا علیہ السلام، آقا کی دعائیں نصیب ہوں گی آپ کو، ان کے چہرے اقدس پر فرحت کھل جائے گی، مسرتیں کھل جائیں گی کہ میرے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو میں کندھوں پر بٹھا کے چلاتا تھا، جس کو سینے پہ لٹاتا تھا، جس کے منہ میں زبان ڈال کے چوساتا تھا، جس کو اپنا سوار بناتا تھا، میرے اس حسین کا ذکر کر رہی ہے میری امت۔ آقا کتنے خوش ہوں گے اس ذکر حسین سے۔ ان کو خواب آئی ہے یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، بھائیوں نے ناروا سلوک کیا وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، ستیلے بھائی ساتھ لے کے جاتے ہیں شکار کرنے وہ بھی ذکر ہے، باپ سے گفتگو ہوتی ہے وہ کلمات بھی ذکر ہیں، باپ کہتا ہے مجھے ڈر ہے بھیڑیا کھا جائے گا وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اب یہ کلام جو ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے تم لے جاؤ گے، حفاظت نہیں کرو گے، بھیڑیا کھا جائے گا، بتاؤ اس سے کتنے احکام شریعت کے نکالتے ہیں آپ، کتنے حلال حرام کے احکام نکالتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کتنی تعلیمات نکالتے ہیں۔ یہ ذکر یوسف ہے، اور پھر وہ جنگل بیاباد کنویں میں گرا آتے ہیں اس کا ذکر ہے، پھر جھوٹا خون لگا کے کپڑوں پر آتے ہیں اس کا ذکر ہے، پھر وہ ان کے
مکر و فریب پر کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، پھر اس کا ذکر ہے، پھر قافلے کے آنے کا ذکر ہے جس نے کنویں سے نکالا ہے آپ کو، مصر لے جا کے بیچ دینے کا ذکر ہے بازار میں۔ اب مجھے بتائیے وہ بازار میں لے جا کے بیچا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، آج شریعت محمدی کی روح سے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالبعث بعد الموت، جتنی بنیادی چیزیں ہیں ایمان اور ارکان اسلام کی، اور حلال و حرام کے دیگر احکام، ان میں سے کتنے مسائل اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوتے ہیں؟